بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے مسلمان کے فضائل۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ ترجمہ: اے اللہ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ جانے۔ آیت سے ثابت ہوا کہ بڑھاپا ایک ناقص عمر ہے، جس کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس عمر میں بوڑھا بچوں سے گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا انسان بچوں سے گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بات بات غصہ آنے لگتا ہے، لیکن یہ کیفیات علم و عمل سے دور لوگوں کے لیے ہے۔ جہاں تک متقی، پرہیزگار، اہل علم اور باعمل لوگوں کا تعلق ہے تو ان کی زندگی بڑھاپے میں مزید نکھر جاتی ہے۔ لوگ دور دور سے ان سے ملنے اور ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان کا ہر لمحہ مخلوق خدا کو فیض دینے، ان کو حوصلہ دینے اور ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں وہ درد مندوں کا درد سنتے ہیں، درد کی دعا دیتے ہیں، لبوں پر مسکراہٹوں سے عوام کی دل جوئی کرتے ہیں۔ کوئی کتنی ہی لمبی چوڑی گفتگو کرے، ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بڑھاپے میں با کرامت بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں، عمر کے بڑھنے سے انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت کرنے والے کو بڑھاپا نقصان نہ دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بڑھاپا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باحوالہ کتاب بڑھاپا از علامہ اویسی علیہ رحمہ۔ جو حضرات تلاوت قرآن کی دائمی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں، وہ مرتے دم تک خوش و خرم اور ہوش و حواس ان کے سلامت رہتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں آنے والے علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری رضا المصطفیٰ اعظمی اور حضرت علامہ مولانا قاری نثار الحق صدیقی رحمہم اللہ اور دیگر بزرگان دین گزرے ہیں، جو کہ آخری وقت تک قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے۔ تلاوت قرآن مجید کی برکت سے ان کے بڑھاپے نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آخری وقت تک ان کا حافظہ بھی سلامت رہا اور انہوں نے طویل عمر پائی۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جنون اور پاگل پن وغیرہ واقعی نقص ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو اس بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا۔ سب سے پہلے سفیدی کس کے بالوں میں آئی؟ بڑھاپے کی سب سے اہم نشانی بالوں میں سفیدی کا آنا ہے۔ جب بالوں میں سفیدی آتی ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب کو بڑھاپا آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے بڑھاپے کے آثار بالوں میں سفیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ظاہر ہوئے۔ عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا نور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا جل جلالہ، اس نور میں اور اضافہ فرما اور وقار عطا فرما۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ مجھے تعجب ہے، وہ تو میرے سے حیا کرتا ہے لیکن مجھے شرم نہیں آتی۔ محترم حضرات، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اللہ کے ولی تھے، ان سے بڑھ کر با حیا کون ہوگا؟ یہ صرف ہم گناہگاروں کی تربیت کے لیے ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے شرم نہیں آتی؟
تیرے بالوں میں سفیدی ہونے کے باوجود تو نماز با جماعت میں سستی کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حسد کرتا ہے، گانے سنتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت سے پیش نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے بچوں پر شفقت نہیں کرتا۔ افسوس کہ رب تعالیٰ تجھ سے حیا فرماتا ہے، مگر تجھے اس سے شرم نہیں آتی۔ بوڑھے مسلمان کے فضائل۔ محدث بہاول پوری علامہ اویسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بڑھاپا میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 علامتیں دور فرما دیتا ہے: جنون، جذام اور برس۔ جب 50 سال تک پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر گناہ ہلکے کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق بخشتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اسے اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کا نام زمین پر اللہ تعالیٰ کا قیدی رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ تمام فضائل اس بوڑھے مسلمان کے لیے ہیں جو شب و روز اپنے مولا جل جلالہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ گناہوں بری زندگی گزارنے والے بوڑھے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بڑھاپا تو ایک عظیم مصیبت ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، بڑھاپے کو موت بھی فرمایا ہے، لیکن وہ بڑھاپا نعمت ہے جو اطاعت الہی میں بسر ہو۔ جوانی کے عمل کا بڑھاپے میں اجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ نیک عمل جو جوانی میں کیا کرتا تھا، صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں ان اعمال صالحہ کا اسے اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کوئی بھی لمحہ فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں جب ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، ہماری کمر جھک جائے اور طاقت و قوت میں کمی آ جائے، تو ایسے وقت میں جوانی کے نیک اعمال کا ثواب بڑھاپے میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔